السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی ذاتی ویب سائٹ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا ہے۔ ہیکر نے کووڈ-19 امدادی فنڈ کے لیے عطیات میں بٹ کوائن کا مطالبہ کیا، تاہم اس کے فوراً بعد ہی بوگس ٹویٹس کو حذف کر دیا گیا۔ وزیراعظم کی ذاتی ویب سائٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کرپٹو کرنسی سے متعلق ٹویٹس کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھے گئے پیغام میں لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کووڈ-19 کے لیے وزیراعظم مودی ریلیف فنڈ میں چندہ دیں۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے سیکریٹریز نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے مجوزہ سیشن کے دوران کوئی وقفے سوالات نہیں ہوگا۔ وقفے صفر محدود ہوگا اور خانگی ارکان کے بلز کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اپوزیشن قائدین نے فوری الزام لگایا کہ حکومت کووڈ-19 وبا کے نام پر جمہوریت کے قتل کی کوشش کر رہی ہے اور پارلیمنٹ کو محض نوٹس بورڈ میں تبدیل کر رہی ہے۔ دونوں سیکریٹریز نے علیحدہ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا کہ 14 ستمبر تا 1 اکتوبر منعقد چودھویں سیشن کے دوران کوئی وقفہ صفر بھی نہیں ہوں گے اور دونوں ایوان ہفتہ اور اتوار کو بھی کام کریں گے۔ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر یہ سیشن 2 شفٹوں میں کام کرے گا، جن کے اوقات دن کے 9 تا 1 بجے دوپہر اور سہ پہر 3 تا شام 7 بجے ہوں گے۔ ہند چین کشیدگی کے درمیان حکومت ہند نے ہندوستان بھر میں پب جی موبائل سمیت زائد 118 موبائل ایپس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لداخ میں چین کے ساتھ تازہ اشتعال انگیز اور کشیدگی کے درمیان حکومت نے موبائل ایپس پر پابندی کو حق بجانب قرار دیا اور کہا کہ یہ ایپس ہندوستان کی مقتدر اعلیٰ یکجہتی اور قومی دفاع کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ پب جی موبائل اور پب جی موبائل لائٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق ان تمام ممنوع ایپس کا تعلق چین سے ہے۔ عالمی وبا کووڈ-19 کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل اکٹھا کرنے کے لیے قائم پی ایم کیئرز فنڈ کو اس کی تشکیل کے پہلے 5 دنوں میں 3076 کروڑ روپے کی رقم موصول ہوئی تھی۔ کورونا وائرس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے یہ فنڈ اس سال 27 مارچ کو 2,25,000 روپے کی ابتدائی رقم سے تشکیل دی گئی تھی۔ ختم مالی سال سے محض 5 دن پہلے تشکیل فنڈ کی 2019-20 کے آڈٹ کے مطابق اس فنڈ میں لوگوں نے 31 مارچ 2020 تک 3,075 کروڑ 80 لاکھ روپے کا تعاون دیا تھا۔ پی ایم کیئر فنڈز کی جانکاری اس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی گئی ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں حالانکہ یہ خلاصہ نہیں کیا گیا کہ کس شخص نے کتنی رقم دی ہے۔ پارلیمنٹ کے منعقد شدنی مانسون سیشن کے طریقہ کار پر اپوزیشن قائدین نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ کورونا وائرس وبا کے دوران پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 14 ستمبر سے 1 اکتوبر تک بلا وقفہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی وقفے سوال اور غیر سرکاری ارکان کا کام بھی اس مرتبہ نہیں ہوگا۔ لوک سبھا سیکریٹری نے ارکان کو بھی آگاہ کیا ہے کہ کووڈ-19 وبا کی وجہ سے انہیں اطلاع ویب سائٹ کے ذریعے جاری کیے گئے ہیں۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور سے لے کر ٹی ایم سی قائدین نے اس مسئلے پر حکومت کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے اس معاملے پر ٹویٹ کیا کہ میں نے 4 ماہ قبل کہا تھا کہ مضبوط قائدین جمہوریت کے خاتمے کے طور پر اس وبا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ اجلاس کا اعلامیہ میں بتا رہا ہے کہ اس بار وقفے سوالات نہیں ہوگا۔ ہمیں محفوظ رکھنے کے نام پر یہ عمل کتنا مناسب ہے۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی نے ملک کی معاشی صورتحال، کووڈ-19 مرض کے بڑھتے ہوئے کیسز اور سرحدوں پر بیرونی دراندازی میں اضافے کے معاملے پر وزیراعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا کہ مودی کے دور حکومت میں ہندوستان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ ان کے یہ ریمارکس دراصل حکومت کی جانب سے مجموعی گھریلو پیداوار پر جاری کردہ اعداد و شمار پر رد عمل ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے پر گزشتہ روز متھرا جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے قومی سلامتی ایکٹ کے تحت ان کی نظر بندی کو مسترد کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔ رہائی کے بعد ڈاکٹر کفیل خان نے انڈیا ٹوڈے سے خصوصی گفتگو کی۔ ڈاکٹر کفیل خان نے بتایا کہ جیل میں انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پہلے 4 سے 5 دن تک کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پھر کھانے کے نام پر 1 یا 2 چپاتی دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ BRD آکسیجن کیس کے بعد جب میں جیل سے باہر آیا تو مجھے سکون ملا، لیکن اس بار میں حیران ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 بار جیل گیا ہوں، لیکن اس بار تجربہ خوفناک تھا۔ حالانکہ قیدیوں کا سلوک میرے ساتھ اچھا تھا۔ میں عدلیہ کا بہت شکر گزار ہوں جس نے یہ حکم دیا۔ اتر پردیش حکومت نے بغیر کسی بنیاد کے میرے خلاف مقدمہ لگایا، جس کی وجہ سے مجھے 8 ماہ تک جیل میں رہنا پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اور رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد امتیاز جلیل کو کووڈ-19 تحدیدات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نماز کے لیے مسجد جانے کے دوران راستے میں پولیس نے کچھ دیر کے لیے حراست میں لے لیا۔ ایک سینئر عہدیدار نے یہ اطلاع دی۔ مقامی رکن پارلیمنٹ اور مجلس کے ریاستی یونٹ کے صدر امتیاز جلیل نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ اگر حکومت کا عملہ تمام مذہبی مقامات کو جنہیں کووڈ-19 کی وجہ سے بند رکھنے کے لیے کہا گیا کھولنے میں ناکام ہو جائے تو وہ مسجد جا کر نماز ادا کریں گے۔
मजलिस के एमपी को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो शाहजहां गंज मस्जिद को जाने के लिए रास्ते में थे और इन्हें सिटी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर को ले जाया गया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि अगर हुकूमत अवाम के लिए तमाम मजहबी मुकामात को दोबारा खोलने में नाकाम हो जाती है तो रियासत भर में इसी तरह के एहतजाज होंगे। दारुल हुकूमत दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए खुसूसी मंसूबा बनाया जा रहा है। अब चांदनी चौक का इलाका खरीदारों के लिए जन्नत बन जाएगा। अब ग्राहकों को खरीदारी के लिए तंग गलियों में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ और सहूलतें फराहम की जाएगी। चांदनी चौक में सुबह 9 से शाम 9 बजे तक गाड़ियों की आमद व रफ्त ममनू रहेगी। अब इस इलाके को खुसूसी स्कीम के तहत बहुत ही खूबसूरत बनाया जाएगा। लॉकडाउन से कबल तकरीबन 7 लाख लोग चांदनी चौक मार्केट का दौरा करते थे। लॉकडाउन के बाद इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। इस इलाके में गाड़ियों की आमद व रफ्त को कम से कम किया जाएगा। हत्ता कि चांदनी चौक में रोड पर ई रिक्शे को भी चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। सिर्फ पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए यह शाहरा खुली रहेगी। आलमी इदारा से WHO के सरबराह ने कहा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये दावा नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस की आलमी वबा खत्म हो गई है। मीडिया से बात करते हुए इदारे के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने कहा कि दुनिया के ममालिक को वायरस के फैलाव को रोकने के अमल को बहुत संजीदगी से लेना होगा। उन्होंने कहा कि ममालिक को मईशत खोलने या मामूल की ज़िंदगी बहाल करते वक्त वायरस का फैलाव रोकने और मज़ीद हलाकतों से बचने की हिकमत अमली भी मरतब करनी चाहिए। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर जैरेड किश्नर और इनके हमरा आए हुए वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व अमल की जहतों और पायदार मुनसिफाना अमन कायम करने के लिए फ़लस्तीन और इजराइलियों के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली की ज़रूरत पर भी गौर किया गया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक इस मौके पर दोनों दोस्त मुल्कों अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान शराकत और तमाम शोबों में शराकत के इस्तेहकाम के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। एक ऐसे वक्त जब 2015 में चार्ली हेब्डो और एक यहूदी स्टोर पर हमले के सिलसिले में 14 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ, फ्रांस के जरीदे ने शर्मंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा शाये किए हैं। मुस्लिम ममालिक में इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की जा रही है। मिस्र के आला दीनी दरगाह जामे अज़हर ने गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा शाये करने के चार्ली हेब्डो के फैसले की मज़म्मत की है। जामे अज़हर के एक फेसबुक पेज पर कहा गया है कि दिल आज़ार और गुस्ताखाना कार्टून्स की दोबारा इशात एक मुजरिमाना हरकत है जिस पर इसरार किया जा रहा है कि इससे लाखों मुसलमानों के जज्बात भड़क उठेंगे। जामे अज़हर ने कहा कि ये दुनिया भर के तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के जज्बात से गैर मुनसिफाना छेड़खानी है। इस दौरान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने गुस्ताखाना कार्टून दोबारा शाये करने के फैसले की मज़म्मत की है। वज़ारत खारजा ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो के इस इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता है। करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए इस तरह की दानिस्ता कार्रवाई का इजहार ख्याल की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी के नाम पर दिफा नहीं किया जा सकता। ऐसे इक़दाम से अमन और बक़ाया बाहम ने समाजी व बैन मजहबी हम आहंगी के लिए आलमी उमंगों को नुकसान पहुँचता है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि तमाम ममालिक से मुत्तहिदा अरब इमारत के लिए आने वाले और जाने वाली फ़्लाइट्स को सऊदी फ़िज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। इस तरह बज़ाहिर सऊदी अरब ने इजरायली तैयारों को अपने आसमानों से गुजरने की इजाज़त दे दी है। इसराइल का रास नाम लेने से गुरेज किया गया, ताहम ये ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब 4 दिन कबल सऊदी अरब ने इसराइल की पहली कमर्शियल फ़्लाइट को जो अबू धाबी जा रही थी अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त दी थी। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज अपने दफ्तर में मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा में पंजावक्ता नमाज़ों के लिए आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, याकूतपुरा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी, कानूनी मुशीर बराए अक़लियती बहबूद AK खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नदीम अहमद, डायरेक्टर बराए महकमा अक़लियती बहबूद शाहनवाज़ कासिम और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने दोनों मसाजिद के मुतालिक मालूमात हासिल की, जिस पर आला अहदेदारों ने कहा कि मक्का मस्जिद में तामीराती काम जारी है, जिसको जल्द ही मुकम्मिल कर लिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत के अनलॉक 4 के क़वानीन के मुताबिक दोनों मसाजिद में 50 नमाजियों की इजाज़त दी गई है, जिस पर 5 सितंबर बरोज़ हफ्ते से अमल आवरी होगी, क्योंकि मसाजिद में सफाई के काम के अलावा सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है। वज़ीर दाखिला ने अवाम से दरख्वास्त की है कि नमाज को आने से कबल अपने घरों से बावज़ू आएँ, साथ में जाए नमाज भी लाएँ। नमाज़ों के दौरान मास्क का इस्तेमाल करते हुए समाजी फासला बरकरार रखें। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत के जारी करदा उसूलों के मुताबिक 10 साल से कम और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अपने घरों में ही नमाज़ें अदा करें। वज़ीर दाखिला ने अवाम से गुजारिश की है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि अब तक इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت دی کہ سیکرٹریٹ کی قدیم عمارتوں کے ملبے کی صفائی کا کام جنگی خطوط پر انجام دیا جائے تاکہ تعمیری کاموں کا آغاز کیا جا سکے۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے اس سلسلے میں چیف سیکرٹری سے استفسار کیا، جس پر انہیں تیقن دیا گیا کہ اندرون 2 دن ملبے کی صفائی کا کام مکمل ہو جائے گا اور سیکرٹریٹ ایک صاف میدان میں تبدیل ہو جائے گا، جس کے بعد نئے پلان کے مطابق تعمیری کاموں کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ چیف منسٹر نے نئے سیکرٹریٹ کمپلیکس کے پلان کو منظوری دے دی ہے اور وہ تعمیری کام کے آغاز سے قبل ایک مرتبہ اراضی کا معائنہ کریں گے۔ سماجوادی پارٹی کے قائد اور رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے حیدرآباد کے سیکرٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد کی شہادت پر سخت احتجاج کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں TRS حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے سینکڑوں سال قدیم مساجد کو نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر کے نام پر شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مساجد کی شہادت پر حیدرآباد میں مسلم قیادت کے دعوے داروں کی خاموشی معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ حیدرآباد کے بعض قائدین ملک بھر میں خود کو اقلیتوں کے دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں وہاں کی مساجد کی شہادت پر ان کی زبان بند ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ آلیئر فرضی انکاؤنٹر میں 5 نوجوانوں کو ہلاک کر دیا گیا اور انسانی حقوق کمیشن نے انکاؤنٹر کو فرضی قرار دیتے ہوئے مہلوکین کے خاندانوں کو فی کس 5 لاکھ روپے معاوضے کی ادائیگی کی ہدایت دی۔ اس معاملے میں مسلم قیادت کے دعوے دار خاموش ہیں اور حکومت کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ سماجوادی قائد نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مساجد کی بازیابی کے لیے جمہوری انداز میں احتجاج کریں۔ بہار کے مجوزہ اسمبلی انتخابات میں حیدرآباد کی مقامی جماعت مجلس 50 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ بہاری یونٹ کے صدر اور سابق رکن اسمبلی اختر الایمان نے یہ اعلان کیا اور کہا کہ نشستوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری تنظیم مزید ایسے حلقوں کا سروے کر رہی ہے جہاں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ بی ونود کمار نے خانگی اسکولوں کے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ طلباء سے ماہانہ اساس پر ٹیوشن فیس وصول کرے۔ حکومت نے GORT 46 جاری کرتے ہوئے خانگی اسکول انتظامیہ کو ماہانہ فیس وصول کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 کے پیش نظر فیس میں اضافے سے روک دیا گیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کی 2 یونیورسٹیز تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد اور مہاتما گاندھی یونیورسٹی نلگنڈے کے فائنل ایئر کے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق نظام آباد کی تلنگانہ یونیورسٹی کے امتحانات 15 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک منعقد ہوں گے۔ یونیورسٹی کی رجسٹرار پروفیسر نسیم کے مطابق 35 امتحانی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ فائنل ایئر کے آخری سیمسٹر امتحانات کا وقت 3 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے ہوگا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک امتحانات منعقد ہوں گے۔ پہلے تھیوری امتحان، اس کے بعد پریکٹیکل امتحانات ہوں گے۔ اگر کسی کے بیک لاگ امتحان ہوں گے تو ان کے امتحانات صبح 10 بجے تا 12 بجے منعقد کیے جائیں گے۔ اسی دوران مہاتما گاندھی یونیورسٹی کے ذرائع نے بتایا کہ 12 سپٹمبر سے 9 اکتوبر تک 6ویں سیمسٹر کے امتحانات اور 13 سپٹمبر سے 27 سپٹمبر تک دوسرے اور چوتھے سیمسٹر کے امتحانات منعقد ہوں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے پارلیمنٹ کے مجوزہ مانسون سیشن میں وقف سوالات کی معطلی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک احتجاجی مکتوب بھی روانہ کیا ہے۔ رات دیر گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کو سوالات پوچھنے اور حکومت کو جواب دہ بنانے کے لیے ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حکومت نے اس فیصلے سے قبل مشاورت کے لیے کل جماعتی اجلاس طلب کیوں نہیں کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے 1962 کی ہند چین جنگ کی مثال دی اور کہا کہ اس وقت کل جماعتی اجلاس میں اتفاق رائے کے بعد ہی وقف سوالات کو معطل کیا گیا تھا۔ ریاست تلنگانہ پر خرچ کا بوجھ دن بدن بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پہلے سال خرچ پر 5000 کروڑ کا قرض ادا کیا، جو بڑھ کر گزشتہ مالیاتی سال 13000 کروڑ تک پہنچ گیا۔ اوسطاً تلنگانہ حکومت ہر سال حاصل کردہ خرچ پر صرف 9000 کروڑ روپے کا سود ادا کر رہی ہے۔ اگر سود کی ادائیگی روزانہ جائزہ لیا جائے تو حکومت روزانہ 25 کروڑ روپے سے زائد رقم سود ادا کر رہی ہے۔ رواں مالیاتی سال حکومت نے 33000 کروڑ روپے قرض حاصل کرنے کی بجٹ میں تجویز پیش کی ہے۔ کورونا بحران کی وجہ سے مزید 12000 کروڑ روپے قرض حاصل کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ مرکزی حکومت GST کا معاوضہ 8000 کروڑ روپے بطور قرض حاصل کرنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ اگر مرکز کی تجویز پر عمل کیا گیا تو ریاست کو سالانہ 15000 کروڑ روپے سود ہی ادا کرنا ہوگا۔ قرض حاصل کرنا، اس پر سود کے علاوہ اصل رقم قسطوں پر ادا کرنا عام لوگوں کے علاوہ حکومت کے لیے بھی عام روایت بن گئی ہے۔ حکمرانوں کی ذہنی اختراع کے لحاظ سے ریاست کو ترقی دینا اور فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے سال میں کتنا قرض حاصل کریں اور اس پر کتنا سود ادا کریں، اس پر حکمرانوں کو ہر سال قانون ساز اداروں میں بجٹ کی پیشگی کے موقع پر تفصیلات پیش کرنا عام بات ہو گئی ہے، جس پر کئی دہوں سے عمل آوری ہو رہی ہے۔